ہڑاپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے کھنڈر پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی طرف چیچا وطنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1200 سال پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کو کتاب رگ وید سے اس شہر کی تاریخ کا اندازہ کیا گیا ہے۔ رگ وید میں ایک شہر کا نام آیا ہے ہری یوپیا۔ سنسکرت میں اس کا مطلب ہے قربانی کے سنہری ستون والا شہر۔ ماہرین کا اب اتفاق ہے کہ اس کا نام کچھ اور ہوگا، یوپویا بھی ہو سکتا ہے۔ رگ وید کے مطابق اسی ہری یوپیا کے قریب آریاؤں کی مقامی باشندوں سے جنگ ہوئی تھی۔ رگ وید میں آیا ہے کہ اندرا نے ورشکوں کی باقیات کو ایسے ملیا میٹ کر دیا کہ جیسے مٹی کا برتن۔ اس نے ورچیواد لوگوں کے 130 مسلح جان بازوں کی پہلی صف کو کچل دیا، جس پر باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ 1921 میں رائے بہادر دیا رام سہنی نے ہڑاپا کے مقام پر قدیم تہذیب کے چند آثار پائے۔ اس کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑاپا کی کھدائی کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام سہنی، ڈائریکٹر آرٹسٹ میکے اور محکمہ اثرات کے دیگر احکام کے تحت کھدائی کا کام شروع ہوا۔ 1931 میں فنڈز کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا۔ بعد میں بھی کھدائی کا کام بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکا۔ قدیم ہڑاپا کے مقام سے موجودہ دریائے راوی تقریباً 6 میل دور ہے، لیکن جب یہ شہر آباد تھا تو راوی اس کے قریب بہتا تھا۔ اس لیے ہڑاپا کے قلعے کی قدیم دور میں اس کے ساتھ کچی اینٹوں اور مٹی سے ایک بڑا حفاظتی بند بنایا گیا تھا۔ جب کبھی راوی میں سیلاب آتا تو یہ بند قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ ہڑاپا اور موہنجو دڑو دونوں شہروں کا نقشہ اور ترتیب آپس میں انتہائی مشابہت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ہڑاپا سے ان گنت اینٹیں لوگوں نے چوری کر کے نئی تعمیرات میں استعمال کیں اور لاہور ملتان ریلوے لائن بچھانے کے سلسلے میں یہاں سے ملبہ اٹھا کر استعمال کیا گیا، جس وجہ سے ہڑاپا کی مکمل شکل و صورت ماہرین آثار کے سامنے نہیں آ سکی۔ پھر بھی جو کچھ بچا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہڑاپا کا عمومی نقشہ موہنجو دڑو جیسا تھا۔ ہڑاپا کی سب سے نچلی تہ موہنجو دڑو کی پہلی تہ سے زیادہ پرانی معلوم ہوتی ہے، اور وہاں کی آخری یعنی سب سے بعد کی تہوں میں ایسے آثار ملے ہیں جو موہنجو دڑو کے آخری زمانے کے بعد کے ہیں۔ قلعہ جنوب مغرب میں ہے اور نچلا شہر مشرق اور جنوب مشرق میں ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں منظم شہر کی باقیات ہیں۔ قلعے کے جنوب میں ایک پہاڑی ہے اور قبرستان ہے جسے مدفن کہتے ہیں۔ شمالاً جنوباً 460 گز اور اس کے موجود چوٹی کی زمین شمال سے جنوب کی طرف ڈھلان رکھتی ہے، اور اس کی سب سے اونچی جگہ ایک جدید قبرستان ہے جس کی وجہ سے کھدائی نہیں کی جا سکی۔ یہ سب اونچی جگہ ارد گرد کی سطح زمین سے 45 فٹ تا 50 فٹ اونچی ہے۔ قلعے کی اندر عمارتیں اس وقت زمین سے 20 تا 25 اونچے چبوترے پر بھی بنائی گئی تھیں۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا اور اس کے ارد گرد نہایت موٹے حفاظتی پشتے تھے۔ اس پشتے میں ایک مختصر سی جگہ کھودی گئی ہے۔ اس کے نیچے برتنوں کے کچھ ٹکڑے ملے ہیں، جس کا مطلب ہے یہاں قریب انسانی آبادی رہی ہوگی۔ کچھ برتن رانا گندئی کے سطح سوم کے برتنوں جیسے ہیں۔ یہ پہلی آبادی ہے جو گاؤں کے لوگوں کی ہے۔ ان برتنوں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا، پھر اس پر سیاہ رنگ نقاشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دور میں قلعے کی ایک عظیم فیصل بنتی ہے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی پشتہ بنایا جاتا ہے جو اینٹ، روڑوں اور مٹی سے بھرا گیا ہے۔ یہ پشتہ بنیادوں کے قریب 35 فٹ چوڑا ہے اور اوپر چڑھتے ہوئے پتلا ہو جاتا ہے۔ اصل فیصل اندر و باہر سے پختہ اینٹوں سے بنی ہے اور بیچ میں کچی اینٹوں سے بھرائی کی ہے۔ اس دیوار کی کل موٹائی 40 فٹ ہے اور اونچائی 35 فٹ۔ فیصل کے باہر جو پختہ اینٹوں کی دیوار ہے وہ 4 فٹ موٹی ہے۔ قلعے کی
قلعے کی فصیل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حفاظتی برج بنے ہوئے ہیں جو فصیل سے اونچے ابھرے ہوئے ہیں۔ قلعے کا اصل فاٹک شمالی جانب تھا۔ ایک چور دروازہ مغربی جانب تھا جس کے آگے ایک حفاظتی برج تھا۔ اس چور دروازے سے اندر داخل ہوں تو اندر کئی دروازے ہیں جس کے اندر دمدمے اور چبوترے ہیں اور ان کی بغل میں محافظوں کے کمرے ہیں۔ چور دروازے کی بھول بھلیوں کی جانب سرے پر ایک خفیہ راستہ زینے کے ذریعے قلعے کے اندر داخل ہوتا تھا۔ ہڑاپا میں زینے کا استعمال عام تھا۔ قلعے کی تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلی بار اتنی عمدگی سے نہیں تعمیر کیا گیا بلکہ اس کی تعمیر کے بھی کم از کم 3 مراحل ہیں۔ پہلی بار قلعہ پکی اینٹوں کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا اور اس پر کسی حملے کے اثرات کا پتہ نہیں چلتا ہے بلکہ صرف موسمی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ دوسری تعمیر پختہ سالم اینٹوں سے کی گئی۔ اس مرتبہ فن تعمیر پہلے سے بدرجہ بہتر ہے۔ تیسری تعمیر میں فصیل کے ارد گرد بھاری بھرکم پشتے لگائے گئے ہیں اور قلعہ واقعی زبردست قلعہ بن گیا۔ اس سے مطلب ایک تو یہ ہے کہ حکمرانوں کی خوشحالی میں زبردست اضافہ ہوا ہے، دوسری یہ بھی ہے کہ عوام کے بالمقابل اور دیگر حملہ آوروں کے خلاف حفاظت کی ضرورت کا بڑھ جانا ہے۔ قلعے کے شمال کی جانب ایک 20 فٹ اونچی اور 300 گز مربع وسیع ڈھیری کی کھدائی کی گئی ہے۔ اس کے نیچے سے اہم عمارتیں برآمد ہوئی ہیں۔ قلعے کے قریب فوجی بیرکوں کے اندر کی عمارتوں کی 2 قطاریں چلی گئی ہیں۔ ایک قطار میں 7 اور دوسری میں 8 گھر ہیں۔ ہر گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں گلیاں ہیں۔ کہیں بھی 2 گھر کی دیواریں ساتھ نہیں ہیں۔ ہر گھر کا سائز 24 تا 52 فٹ ہے۔ ہر گھر ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ہر گلی 3 سے 4 فٹ چوڑی تھی۔ ہر گھر میں داخلے کا راستہ ترچھا اور خفیہ تھا۔ یہ آبادی انتہائی منظم طریقے سے بنی ہے اور تنظیم میں باقاعدہ شہر ہے جو انتہائی منظم ہے، حد درجہ منفرد اور نمایاں ہے۔ یقیناً یہ حکومت نے سرکاری منصوبہ بندی کے تحت بنائی ہے۔ ان بیرک نما مکانوں کو غلاموں کے گھر سمجھا گیا ہے۔ یہ غلام گھر جب مٹی میں دفن ہو چکے تو ان کے اوپر نئی زمین پر 16 بھٹیاں بنائی گئی تھیں۔ یہ ناشپاتی کی شکل کی تھی۔ ان کی لمبائی 3 فٹ 4 انچ سے لے کر 6 فٹ 2 انچ تک تھی اور اس میں جلانے کے لیے گائے کا گوبر اور لکڑی کا کوئلہ استعمال کیا جاتا تھا اور دھوکنی سے ہوا دی جاتی تھی۔ ان بھٹیوں کے قریب ایک کھٹالی پڑی ہوئی ملی ہے جس میں کانسی پگھلانے کے آثار ہیں۔ غلام گھر سے آگے شمال کی طرف گول چبوتروں کی 5 قطاریں چلی گئی ہیں۔ یہ پختہ اینٹوں سے بنے 11.5 سے لے 11 فٹ قطر کے گول چبوترے ہیں جن کے مرکز میں خالی جگہ ہے۔ اس خالی جگہ میں لکڑی کی بڑی بڑی اوکلیاں دبائی ہوتی ہیں جن میں لکڑی کے بڑے بڑے موصلوں سے کوٹ کوٹ کر آٹا پستے تھے۔ تو یہ چکیاں تھیں۔ شروع میں 17 چکیاں دریافت ہوئیں۔ 1946 میں کھدائی میں مزید ایک اور نکالی گئی۔ مزید کھدائی سے مزید چکیاں نکلنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ان میں ایک میں سے بھوسے کے ٹکڑے ملے ہیں اور ایک میں جلی ہوئی گندم جھڑے ہوئے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اوکھلی اور موصلی سے جو جھڑنے اور گندم پیسنے کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ چکیاں کارخانہ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑی سرکاری فلور مل جس میں غلام مشقت پر معمور تھے۔ بعض چکیوں کی اینٹیں گھسی ہوئی صاف ظاہر دکھائی دیتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہاں پر برہنہ پا غلام کھڑے ہو کر گلا کوٹتے تھے۔ ان چکیوں سے آگے ایک بڑا اناج گھر ہے جس میں عمارتوں کی 2 قطاریں ہیں جن کے اندر گلا گوداموں کا ایک مضبوط سلسلہ ہے۔ یہ ہڑاپا کی ایک نمایاں عمارت ہے۔ پہلے زمین کے اوپر 4 فٹ اونچا مٹی کا چبوترا بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر یہ سارے گودام ہیں۔ ہر گودام کا سائز 20 تا 50 فٹ ہے اور ایسے 6 گوداموں پر مشتمل 2 قطاریں متوازی بنائی گئی ہیں۔ ان قطاروں کا درمیانی فاصلہ 23 فٹ ہے۔ یہ اناج گھر دریا کے کنارے واقع تھا اور اس میں داخلے کا راستہ دریا کی جانب تھا، جس کا مطلب ہے مختلف دیہاتوں سے گندم اکٹھی کر کے دریا کے راستے گودام تک لائی جاتی تھی اور پھر دوسرے علاقوں کو جاتی
بھی دریا کے راستے سے تھی۔ ہر گودام کے اندر دوہرا فرش تھا جو سلیپروں کی دیواروں پر بنایا گیا تھا۔ سلیپر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ گودام کے نیچے سے ہوا گزرے تاکہ اناج نمی سے محفوظ رہے۔ 3 سلیپروں کی ایک دیوار بنتی تھی۔ ان گوداموں میں داخلے کا اندرونی راستہ اندرونی راہداری میں سے کیا جاتا تھا۔ اتنا ہی رقبہ موہنجو دڑو کے اناج گھر کا تھا۔ قلعے کے پاس ہی غلاموں کے کوارٹر اور پاس ہی چکیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں غلامی کا نظام تھا۔ یہاں کے غلام جبری زندگی پر راضی برضا تھے۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سلطنت کی سب سے بڑی دولت یہی اناج تھا جس کے اول تو پیداوار کو بھی نہیں کم از کم تقسیم کو حکومت ضرور کنٹرول کرتی تھی۔ حکومت کے ملازم افسر بھی ہوں گے، منشی اور مزدور بھی۔ موہنجو دڑو میں ایسا اناج گھر قلعے کے اندر واقع ہے۔ چونکہ ابھی سکہ ایجاد نہیں ہوا تھا اس لیے اس اناج گھر کو سرکاری خزانہ سمجھنا چاہیے اور سرکاری ملازموں کی تنخواہیں اسی ہی غلہ سے ادا کی جاتی ہوگی۔ ویسا ہی رواج میسوپوٹیمیا میں بھی رواج تھا۔ ہڑاپا میں نسبتاً زیادہ قدیم زمانے کی انتہائی ننھی منھی مہریں بھی ملی ہیں جن کی لمبائی 1.07 1.36 انچ ہے، چوڑائی 1.02 تا 1.06، موٹائی 1.05 تا 1.13 انچ ہے۔ ان پر جانوروں کی تصویریں نہیں ہیں یا نشانات ہیں یا پھر مچھلی یا مگرمچھ وغیرہ نظر آتے ہیں، ان میں سوراخ بھی نہیں ہے۔